بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر میں ایک سفید کبوتر کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبوتر ایک جن ذات ہوگا، اور پھر میں نے اسے اس کی بھلائی کے لیے آزاد کر دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ہی پیچھے پڑ جائے گا۔ اس نے تو میرے ساتھ ہی کچھ ایسا کر دیا جس نے مجھے خوف زدہ کر کے رکھ دیا، اور میں کئی مہینوں تک اس خوف سے باہر نہیں نکل سکی جو میں نے اس کی قید میں رہ کر محسوس کیا تھا۔ وہ پراسرار سی جگہ اور گہرے سیاہ کالے بادل اور وہ بھیانک شکل والا خوف زدہ کر دینے والا آدمی ایک لمبے عرصے تک میرے حواسوں پر سوار رہا، اور میں اس سے ڈرتی رہی۔ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل اور نازک دور تھا جب میں اس جن ذات کی قید میں تھی، اور جو کچھ میں نے وہاں پر محسوس کیا پہلے کبھی نہیں کیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ارے ابا، یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے کبوتروں کو قید کر رکھا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، ان سب کو آزاد کر دیں۔ میں نے ابا سے کہا تو ابا کہنے لگے، ارے تو جھلی ہے، تجھے ان کی اہمیت نہیں پتہ، اسی لیے تو ان کو رہنے دے، میں خود ہی ان کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ ابا نے کبوتروں کی محبت میں لبریز لہجے میں کہا، لیکن مجھے تو ان کبوتروں کی عجیب سی بو سارے گھر میں پھیلی لگتی، اور پھر وہ ذرا سا اپنے پر پھڑ پھڑاتے تو ان کے پر بھی ٹوٹ کر گرتے۔ مجھے سارے گھر میں بار بار صفائی کرنا پڑتی، لیکن ابا کو تو اس بات کا ذرا احساس بھی نہیں تھا، اسی لیے میں ان کبوتروں سے چڑی بیٹھی تھی۔ ابا نے میرا خیال کر کے باقی سارے کبوتر تو بیچ دیے، لیکن ایک کبوتر ابا نے نہیں بیچا، اور نہ ہی وہ اسے بیچنے کے حق میں تھے۔ میں نے ابا سے بہت کہا لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگے، میں نے تیرا خیال کر کے سب کبوتروں کو بیچ دیا، اسے نہیں بیچوں گا۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پنجرا کھلا چھوڑ دیا اور اسے آزاد کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے آزاد کرتے ہی میری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ میرا نام نوری ہے اور میں اپنے ابا کے ساتھ اپنے گھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں پہاڑیوں کے قریب بہت خوبصورت گاؤں ہے۔ میرے ابا لکڑیاں کاٹ کر مزدوری کرتے اور شام کے وقت وہ ایک چائے کا ڈھابا لگاتے۔ ہماری اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اماں کا تو میری پیدائش کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابا نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، تب ابا کے ساتھ میری پھپھو بھی رہتی تھی کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں 5 برس کی ہوئی تو پھپھو کی بھی شادی کر دی گئی۔ پھر میں اور ابا اس چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ابا کو ویسے تو اپنے کام سے بہت عشق تھا، لیکن اس کے علاوہ ابا کو پرندوں سے بہت عشق تھا۔ ابا گھر میں طرح طرح کے پرندے پالنے کا شوقین تھا۔ ابا نے بہت سارے طوطے اور کبوتر پال رکھے تھے، لیکن مجھے ابا کا یہ شوق ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ گھر میں ہر وقت گند پڑا محسوس ہوتا، اور ان پرندوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی اور مجھے غصہ آتا رہتا۔ اسی لیے میں نے پہلے تو طوطوں کا پنجرا کھلا چھوڑ دیا تو سارے طوطے اڑ گئے، لیکن اب کبوتروں کی باری تھی۔ ابا نے طوطوں کے اڑ جانے پر بہت غصہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے میری اتنی محنت ضائع کر دی، حالانکہ میں نے ابو کے سامنے یہ قبول کیا ہی نہیں تھا کہ طوطوں کو میں نے اڑایا تھا، لیکن وہ بھی تو میرے ابا تھے نا، سب جانتے تھے۔ لیکن اب کبوتروں کی دفعہ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابا کی مجھ پہ پکی نظر تھی، اور میں روز ابا کے ساتھ بس اسی ایک بات پر لڑائی کرتی رہتی، جسے ابا سن کر بھی انجان بن جاتا۔ پھر میری روز روز کی چخ چخ سے تنگ آ کر ابا نے ایک ایک کر کے کبوتر بیچ دیے۔ وہ کبوتر بھی اچھی نسل کے مہنگے کبوتر تھے، یعنی ابا نے انہیں بہت محبت سے پالا تھا۔ ابا نے وہ کبوتر کیا بیچے، وہ بہت اداس رہنے لگے۔ لیکن پھر ایک کبوتر جو سفید رنگ کا تھا، ابا نے اسے نہیں بیچا، اور میرے بار بار کہنے پر بھی ابا نہیں مانے، حالانکہ اس کبوتر کے لیے لوگ سب سے زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے، لیکن ابا پیسوں کے لالچ میں اسے بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ابا سے پہلے لڑائی کرتی کہ کیا اتنے کبوتر بیچ دیے ہیں، لیکن اس ایک کبوتر کے لیے اب پھر وہی سب کچھ برداشت کروں۔ سارے گھر میں ساند آتی رہتی ہے، اور پھر ان کا خیال بھی اتنا رکھنا پڑتا ہے۔ ابا صبح شام میری چخ چخ سن کر برداشت کر رہے تھے، اور پھر ایک دن موقع غنیمت جان کر میں نے وہ کبوتر اڑا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کبوتر کون ہے اور کیا ہے۔ رات کو جب ابا گھر پر آئے اور حسب معمول سیدھا کبوتر کے پنجرے کے پاس گئے، لیکن خالی پنجرا دیکھ کر ابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے اسی وقت مجھے آواز دی، نوری، نوری، ادھر آؤ ذرا۔ ابا کی غصے والی آواز سن کر میں تھوڑا ڈر گئی۔ آہستہ سے میں باہر آئی تو ابا کبوتر کے پنجرے کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔
اسی لیے ابا کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں بول پڑی، ابا یہ میں نے نہیں کیا، نہ جانے کس طرح آپ سے دروازہ کھلا رہ گیا اور کبوتر اڑ گیا، مجھے معلوم نہیں کیسے اڑا۔ میں نے جھوٹ موٹ کا الزام ابا پر ہی لگا دیا۔ ابا بہت غصہ ہو گیا، مجھے کہنے لگے مجھے سب پتہ ہے، یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ہی اسے اڑایا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کبوتر کون تھا اور کیا حیثیت رکھتا تھا میرے لیے؟ ابا نے غصے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں۔ در حقیقت مجھے قید پرندے اچھے نہیں لگتے تھے، یہ کھلی فضا میں اڑنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، تو پھر ہم انسان انہیں کیوں قید میں کر دیتے؟ اسی لیے میں جب ان پرندوں کو دیکھتی تو میرے دل کو دکھ ہوتا تھا۔ میں نے ابا سے کہہ کہہ کر طوطے تو نکلوا دیے، لیکن کبوتروں کی دفعہ ابا نے بہت بحث کی اور انہیں نکالنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے انہیں بیچ دیا۔ اب ایک کبوتر کو پھر بھی قید کر رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پرندے قید میں رہیں، اسی لیے میں نے اس کبوتر کو اڑا دیا۔ حالانکہ میں روزانہ انہیں دانہ ڈالتی، ان کے پنجروں کی صفائی کرتی، لیکن قید میں رکھے پرندوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے یہی سوچ کر انہیں اڑا دیا کہ انہیں کھلی فضا کی ضرورت ہے۔ لیکن ابا تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو ابا کہہ رہے تھے کہ وہ کبوتر ایک جن زادہ تھا جسے میں نے اپنے علم کے ذریعے قید کر رکھا تھا۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ جن زادہ، میں نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اس کا نام لیا تو ابا کہنے لگے ہاں وہ ایک جن زادہ تھا اور میں نے اسے قید کر رکھا تھا، اس کے ساتھ میرے کئی کام وابستہ تھے، لیکن تم نے میرا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں کہ میرے معاملات میں مت آؤ، لیکن تم باز ہی نہیں آئی۔ ابا مجھے ڈانٹنے لگے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں پرندوں کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اسی لیے میں نے انہیں اڑا دیا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک جنزاد ہے، آپ نے اسے کیوں قید کیا تھا؟ میں نے ابا سے پوچھا تو ابا کہنے لگے کہ ہے ایک وجہ جس وجہ سے میں نے اسے قید کیا تھا، اب مجھے بتاؤ میں کہاں سے اسے واپس لے کے آؤں؟ پہلے ہی میرا عمل اتنی مشکلوں سے مکمل ہوا تھا اور اب پھر تم نے مجھے ایک نئے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابا مجھے غصے سے بولتے ہوئے اندر چلے گئے اور میں وہیں صحن میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میں اس سفید کبوتر کے پنجرے کو دیکھ رہی تھی جو اب خالی پڑا تھا کہ اچانک میرے دیکھتے دیکھتے اس پنجرے میں مجھے ایک روشنی سی نظر آئی۔ اس روشنی میں وہی سفید کبوتر تھا۔ میں حیران رہ گئی، وہ سفید کبوتر اب وہاں پر کیا کر رہا تھا جبکہ پنجرے کا دروازہ بھی کھلا تھا؟ میں پنجرے کے قریب آئی اور اس کبوتر کو دیکھا تو وہ کبوتر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، دور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تم نے مجھے آزاد کروا دیا تھا، میں اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم پنجرے سے نکلا اور پھر ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ واقعی وہ وہاں سے چلا گیا ہے یا ابھی بھی میرے ارد گرد ہے، کیونکہ اس کی موجودگی محسوس کی جا سکتی تھی اور یہی بات میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ ابا کا افسوس کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھ پر شدید ناراض ہو گئے تھے، مجھ سے نہ تو بات کر رہے تھے نہ میری کسی بات کا جواب دے رہے تھے، جبکہ میں نے تو ڈر کے مارے ابا کو اس دن والے واقعے کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ابا کو اور غصہ آ جائے، لیکن میں خود بہت ڈر چکی تھی۔ بار بار جب اس واقعے کو سوچتی تو بہت عجیب سا لگتا۔ اب اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جن ذات کہیں قریب ہی ہے، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان سے معافی مانگ لی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کر دی، لیکن اس غلطی کی اتنی بڑی سزا تو مت دیں کہ آپ مجھ سے یوں ناراض ہو جائیں، میں نے دلگیر لہجے میں روتے ہوئے ابا سے کہا۔ تو ابا کا دل پسیج گیا، انہوں نے مجھے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، کہنے لگے نوری میری بیٹی، میرے پاس تیرے علاوہ اور ہے ہی کیا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تو نے غلط کیا جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس پنجرے کو مت چھیڑنا، لیکن تم نے اپنی مرضی کی اور اب نتیجہ دیکھ رہی ہو۔ ابا نے مجھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو میں چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے ابا سے پوچھا ابا آخر آپ نے اس جن ذات کو کیوں قید کیا تھا؟
میں نے تجسس بھرے لہجے میں ابا سے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کر کہنے لگے، یہ بات کچھ عرصے پرانی ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تھی اس وقت ہمارے گھر کے معاملات بالکل ٹھیک تھے، لیکن تیری ماں کی اچانک وفات کی وجہ سے سب کچھ الٹ ہو گیا۔ میری بہن سکینہ اپنے طور پر کوشش کرتی کہ سب کچھ صحیح طریقے سے کرے، لیکن وہ خود ابھی ایک چھوٹی بچی تھی۔ سکینہ اس وقت اسکول جاتی تھی اور اسکول سے گھر آنے کے بعد تمہیں سنبھالتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا تھا کہ سکینہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اچانک بولتے بولتے چپ کر جاتی اور خلاؤں میں ایسے تکنے لگتی جیسے کسی کے ساتھ بات کر رہی ہو۔ میں نے اسے بہت بار ٹوکا، اس سے پوچھا بھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ مجھے ٹال دیتی اور کچھ نہ بتاتی۔ میں پھر بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سکینہ غلط حرکتوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ گھر پر میرے علاوہ تو اور کوئی بڑا تھا ہی نہیں۔ پھر میں کیسے اپنی بہن کو غلط حرکتوں میں مبتلا دیکھ سکتا تھا؟ اسی لیے برابر سکینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سکینہ کو کافی دن ہو گئے تھے اس کی یہی کیفیت تھی، وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی یا ایک دم سوئے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ میں سکینہ سے پوچھتا لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتی، اور پھر ایک رات مجھے اس کا جواب مل گیا۔ سکینہ اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور تم بہت تنگ کر رہی تھی۔ میں تمہیں لے کر ٹہل رہا تھا اور آہستہ آہستہ سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکینہ نے تو صبح اسکول جانا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے سونے کے لیے بھیج دیا، لیکن پھر ایک دم سے سکینہ کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تمہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا، اسی طرح بھاگا بھاگا وہاں گیا، دیکھا تو سکینہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکینہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو تھوڑا خوف زدہ ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سکینہ ایک دم تیز لہجے میں بولی، خبردار خبردار جو کوئی اندر آیا تو۔ سکینہ نے یہ کہا تو میں دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ برابر غصے سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر جانے کیا ہوا، سکینہ ایک دم بستر پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میرے دل کا ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سکینہ ابھی بھی حواس میں نہیں ہے، اسی لیے میں آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ ایک تو میں نے تمہیں بھی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب تم پر بھی ہو۔ سکینہ کی حالت جو کچھ مجھے بتا رہی تھی وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ سکینہ کے اوپر کسی کا سایہ ہے۔ یہاں گاؤں میں ہر دوسری لڑکی کے اوپر جنات کا سایہ ہو جاتا اور اس کا علاج بھی ہو جاتا تھا، لیکن تب تک اس لڑکی کے ساتھ گھر والے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اسے ایک کمرے میں الگ بند کر دیا جاتا، نہ تو اسے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی، نہ ہی لوگوں سے ملنے کی، جب تک کہ اس کے اندر کا آسیب بھاگ نہیں جاتا، تب تک اس کا علاج چلتا رہتا۔ سکینہ کے معاملے میں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ کسی کو بھی اس کے آسیب کے بارے میں نہیں بتایا۔ باقی ہمارے گھر میں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، اسی لیے کسی کو بھی سکینہ کی حالت کے بارے میں اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، اسے ہر چیز وہاں پر مہیا کر دی اور خود اس کے لیے علاج کرنے لگا۔ لیکن میں کوئی عامل تو تھا نہیں جس کے علاج کے ساتھ سکینہ کو فرق پڑ جاتا۔ میں اپنی سی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور میری یہ کوشش بھی تھی کہ سکینہ کے بارے میں کوئی بھی بات گھر سے باہر نہ نکلے۔ میں دوہری پریشانی میں مبتلا تھا، اور تیسری فکر مجھے تمہاری تھی، کیونکہ تم ابھی بہت چھوٹی تھی اور اپنی ہر ضرورت کے لیے میری اور سکینہ کی محتاج تھی۔ سکینہ جب حواسوں میں ہوتی تب تو تمہارا بہت خیال رکھتی، لیکن جب اس کو دورہ پڑتا تو وہ تمہیں بھی اٹھا کر پھینکنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ میں اب کام پہ بھی نہیں جا رہا تھا، ہر وقت میں تم دونوں کا پہرا دیتا رہتا۔ انہی دنوں میں میرے گھر میں ایک دور کے چچا آئے۔ وہ اچانک ہی آئے تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب گھر کے یہ حالات دیکھے اور مجھ سے پوچھا کہ سکینہ کو کیا مسئلہ ہے، اسے کیوں کمرے میں بند کیا ہوا ہے، تو میں نے ایک مہربان کندھا پا کر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے وہ چچا بہت بڑے عامل ہیں اور جنات کو قابو کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو میں نے پہلے ہی محسوس کر لی تھی جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اسی لیے میں نے تم سے پوچھا کہ گھر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تم نے اچھا کیا جو مجھے سب کچھ سچ بتا دیا، اب مجھے اس کے علاج میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جتنے دن وہ چچا گھر میں رہے وہ روزانہ سکینہ کا علاج کرتے رہے،
جب سے وہ چچا گھر میں آئے تھے سکینہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سکینہ کے اندر جو جن ذات تھا وہ اور زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ میں یہی کوشش کرتا تھا کہ سکینہ کا سامنا تم سے کم ہو، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ اس کا آسیب کا اثر تم پر نہ ہو جائے۔ اور پھر ابھی تو میں سکینہ کا علاج نہیں کر پا رہا تھا، تمہارا علاج کیسے کرواتا؟ اسی لیے میں تمہیں الگ کمرے میں ہی رکھتا تھا۔ چچا نے 21 دن کا چلہ کاٹا، سکینہ کا علاج کیا اور اس جن ذات کو قابو کر کے ایک کبوتر میں قید کر دیا۔ وہ میرے حوالے کر دیا۔ وہ کبوتر میں نے پہلے سے ہی پالا ہوا تھا، لیکن چچا جان نے اس جن ذات کو اس کبوتر میں قید کر دیا۔ چچا یوں تو بس 2-3 دن کے لیے ہی آئے تھے، لیکن گھر کے اور سکینہ کے حالات کے پیش نظر وہ یہاں پر ہی رک گئے۔ جب سے اس جن ذات کو انہوں نے کبوتر میں قید کیا تو پھر گھر ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ جن ذات دراصل سکینہ پر تب سے عاشق تھا جب سکینہ ماں کے پیٹ میں تھی۔ وہ تو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوا، لیکن جب وہ ظاہر ہوا تو تب سکینہ بڑی ہو چکی تھی، یا شاید اب کسی چیز کی وجہ سے وہ سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گیا۔ چچا جان نے اس کا مکمل علاج کر دیا اور اس جن ذات کو کبوتر میں قید کر کے میرے حوالے کر دیا۔ مجھے کہا کہ تاعمر تم اس کبوتر کو اپنے پاس رکھنا، جس دن تم نے اسے آزاد کر دیا یا ذبح کر دیا اس دن دوبارہ وہ جن ذات سکینہ پر حاوی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سکینہ کے ساتھ ساتھ اب وہ تمہاری بیٹی پر بھی حاوی ہو جائے۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی، کیونکہ سکینہ نے تو بیاہ کر اپنے گھر چلے جانا تھا اور تم ابھی بہت چھوٹی تھی، اسی لیے میں نے اس جن ذات کو الگ ہی ایک پنجرے میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج تم نے اسے آزاد کر دیا اور فکر کے مارے میری رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ابا نے پریشانی سے کہا تو میں بہت شرمندہ ہوئی۔ ان سب باتوں کے بارے میں تو مجھے علم ہی نہیں تھا، ابا نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، اور پھر اب جو غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اس کا ازالہ بھی شاید ممکن نہیں تھا۔ میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے نادانی میں سب کچھ کیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو صرف جنات کی کہانیاں کتابوں میں پڑھی ہیں اور مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن آج آپ کی باتیں سن کر میں اس سچ کو جان گئی ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے تقریباً روتے ہوئے ابا سے کہا، تو ابا نے چپ چاپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کچھ نہیں بولے۔ ابا اس دن کے بعد سے چپ چپ رہنے لگے، جبکہ میں خود بھی ڈری سہمی سی کیفیت میں تھی۔ ذرا سا گھر میں کچھ ہو جاتا تو میں بری طرح ڈر جاتی۔ مجھے ایسے لگتا یہ اس جن ذات کے ہی کام ہے، حالانکہ وہ کوئی عام چیزیں ہی ہوتی یا عام واقعہ ہی ہوتا تھا، لیکن میرا وہم اسے اس جن ذات سے منسوب کر دیتا تھا۔ انہی بے کیف سے دنوں میں ایک دن سکینہ پھپھو چلی آئیں۔ سکینہ پھپھو کے اب 2 بچے تھے اور وہ بہت خوش تھیں اپنے گھر میں۔ سکینہ پھپھو کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میری ان کے ساتھ بہت دوستی تھی اور ماں کے ساتھ انہوں نے مجھے پھپھو کا بھی پیار دیا تھا۔ میں نے پھپھو کے آنے پر ان کی پسند کے کھانے بنائے اور پھپھو سے کہا کہ اب آپ نے کم از کم 1 ہفتہ میرے پاس ہی رکنا ہے۔ میری محبت میں پھپھو ہنس دی، کہنے لگی نہیں بچے، میں اتنے دن کہاں رک سکتی ہوں، گھر کے کام کاج اور دوسری چیزوں میں وقت ہی نہیں لگتا۔ پھپھو نے کہا تو میں نے بھی تنک کر کہا نہیں پھپھو، اب آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں، اب کچھ دن تو میرے پاس رہیں۔ میری بات سن کر پھپھو ہنسنے لگی اور پھر رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے پھپھو کے ساتھ ہی بستر لگا لیا اور ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی، اور پھر باتوں باتوں میں ہی مجھے اس جن ذات والی بات یاد آ گئی، تو میں نے پھپھو سے پوچھ بھی لیا۔ میری بات سن کر پھپھو کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اور خود میں بھی اس بات کے زیر اثر کافی دیر تک رہی۔ مجھے بھی ایک انجانا سا خوف لاحق رہا اور ایسے لگتا تھا جیسے ہر وقت میرے قریب کوئی رہتا ہے۔ پھپھو نے کہا تو میں چونک اٹھی۔ میں نے پھپھو سے کہا پھر پھپھو آپ کا یہ ڈر کیسے دور ہوا؟ میری بات سن کر پھپھو نے گہرا سانس بھرا، کہنے لگی میں روزانہ وظیفہ کرتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب نے میری شادی بھی کر دی، اور جب میں شادی کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی تو میرا یہ ڈر کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی جب کبھی میرے دل میں اس بارے میں خیال آتا تو میں ایک دم چونک اٹھتی اور گھبرا جاتی۔ پھپھو کی بات سن کر مجھے بھی خوف محسوس ہوا، تو پھر میں نے پھپھو کو بتایا کہ وہ کبوتر اب اڑ چکا ہے اور ابا اس بات سے بہت پریشان ہے کہ وہ جن ذات دوبارہ سے مجھ پر یا آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ پھپھو ایک دم پریشان ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں نوری، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر کوئی اثر ہو،
وہ مجھ پر دوبارہ بے شک آ جائے، لیکن تمہارے اوپر میں نہیں برداشت کروں گی۔ پھپھو نے ایک دم یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تو میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ واقعی جو باتیں ہمارے لیے معمولی ہوتی ہیں، ہمارے بڑوں کے لیے وہ کتنی پریشان کن اور ٹینشن والی ہوتی ہیں۔ اب اگر میں نے وہ کبوتر نہ اڑایا ہوتا تو گھر میں یہ ٹینشن والی فضا تو نہ ہوتی، لیکن میری ہمدرد فطرت کے باعث وہ کبوتر اڑ گیا اور اب سارا گھر ٹینشن میں مبتلا تھا۔ پھپھو تو کچھ دیر کے بعد سو گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پھر اچانک آدھی رات کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کچن میں کوئی ہے۔ برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز مجھے اپنے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی چیز کچن میں رہ گئی ہے جسے سونگھتے ہوئے بلی وہاں پر آ گئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی، لیکن وہاں پر بلی نہیں تھی، بلکہ ایک آدمی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور میرے منہ سے بلند چیخ نکل گئی۔ اس آدمی نے جیسے ہی مجھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ بڑا جانا پہچانا سا لگا۔ میری چیخ کی آواز سن کر پھپھو اور ابا دوڑے آئے۔ کیا ہوا نوری، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں چلائی ہو؟ ابا اور پھپھو نے ایک ساتھ پریشانی سے پوچھا، اور میں نے سامنے کچن کی شیلف کے پاس حیرت سے اور خوف سے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ میں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کیا اور کانپتے لہجے میں کہا وہ، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ ابا کہنے لگے کیا ہوا، کون ہے وہاں پر؟ ابا نے پوچھا تو میں نے کہا ابا ابھی وہاں پر کوئی آدمی تھا، ایک جوان آدمی، خوبصورت آدمی وہاں کھڑا تھا۔ میں نے خوف بھری آواز میں رک رک کر ابا سے کہا، لیکن ابا کہنے لگے کہ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ ابا کی یہ بات مجھے مزید خوف زدہ کر گئی، لیکن میں نے ابا سے یہی کہا کہ وہاں پر کوئی ہے۔ میرے اصرار پر ابا نے سارے کچن میں دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ابا نے گھر کا ہر کمرہ چیک کیا، لیکن وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن میری پیلی پڑتی رنگت اور خوفناک حالت دیکھ کر ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی، یہاں پر واقعی کچھ تھا۔ ابا اسی وجہ سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کبوتر کے اڑ جانے پر مجھ سے خفا تھے اور اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور اب یہ بات ہو گئی۔ تاہم ابا نے مجھے تسلی دے کر اندر بھیج دیا۔ پھپھو سے کہا کہ اس کے ساتھ جا کر لیٹ جاؤ، شاید اس طرح اسے نیند آ جائے۔ لیکن میری ساری رات آنکھوں میں گزری، مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں بار بار اس چہرے کے بارے میں سوچ رہی تھی، حالانکہ اس میں کچھ خوفناک نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوفزدہ کر دینے والی چیز تھی، لیکن کچھ پراسرار سا تھا، ایسا اسرار جو محسوس تو ہوتا تھا لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صبح اٹھ کر میری طبیعت بہت ڈھیلی ڈھیلی سی تھی اور میں بہت سستی سے کام کر رہی تھی۔ پھپھو نے جب یہ دیکھا تو پوچھنے لگی کہ نوری کیا بات ہے، تم اس قدر سست کیوں لگ رہی ہو؟ تو میں نے پھپھو سے کہا وہ پھپھو ساری رات جاگتی رہی ہوں، ڈر لگتا رہا ہے، جس کی وجہ سے صحیح طرح سے نیند نہیں آئی۔ پھپھو نے میری بات سن کر سر ہلا دیا، کہنے لگی بیٹا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا تمہارے بڑے، تم تک آنے والی ہر تکلیف کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ پھپھو نے مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہا، لیکن میں اس وقت بہت الجھی ہوئی تھی، اسی لیے پھپھو کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ اور پھر یہ اسی دوپہر کی بات ہے، میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی تو اس وقت پھپھو نیچے سبزی بنا رہی تھی۔ میں نے ابھی آدھے کپڑے ہی تار پر پھیلائے تھے کہ اتنے میں تار پر ایک کبوتر آ کر بیٹھا۔ میں نے یوں ہی ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، لیکن وہ سرسری نظر بعد میں ایک گہری نظر میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کبوتر وہی کبوتر تھا جسے میں نے اڑایا تھا، اور وہ اس وقت میری تار پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں، میں خود حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے تار کو ہلایا کہ شاید وہ وہاں سے اڑ جائے، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ وہیں پر بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ تاہم اس کے اس انداز سے میں خوفزدہ ہو گئی اور فوراً نیچے اتر آئی۔ پھپھو نے جو یوں مجھے حواس باختہ انداز میں نیچے اترتے دیکھا تو پوچھنے لگی، نوری کیا ہوا ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنے پیچھے سیڑھیوں میں دیکھتے ہوئے خوف سے کہا، پھپھو وہ چھت پر وہ کبوتر آیا ہے۔ میں نے خوفزدہ انداز میں کہا تو پھپھو پوچھنے لگی، کون سا کبوتر؟ تو میں نے کہا وہی کبوتر جسے میں نے آزاد کر دیا تھا۔
میری بات سن کر پھپھو دنگ رہ گئی. کہنے لگی وہ اتنے عرصے بعد کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے پھپھو سے کہا پھپھو وہ آ سکتا ہے، وہی تو آ سکتا ہے، کیا بھول گئی ہیں آپ؟ میں نے جیسے ہی پھپھو کو یاد کروانے کی کوشش کی، میری بات سمجھ کر پھپھو چپ کی چپ رہ گئی. لیکن اب میری دوبارہ چھت پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور میرا آدھا کام ابھی باقی تھا. اسی لیے کچھ دیر بعد اپنے حواس کو بحال کرتے ہوئے میں دوبارہ چھت پر گئی. اب کی بار وہ کبوتر تار پر نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں جلدی جلدی کپڑے پھیلانے لگی اور بھاگم بھاگ سیڑھیاں اترنے لگی تو وہ مجھے دوبارہ سیڑھیوں کے کنارے کھڑا نظر آیا. اسے دیکھ کر میں زرد پڑ گئی اور تھوک نگلتے ہوئے اسے کہا مجھے جانے دو. میری بات سن کر وہ ایک دم شدید غصے میں آ گیا کیونکہ اس نے کچھ دیر اپنے پر پھڑ پھڑائے اور پھر اڑ کر میرے کندھوں پر بیٹھ گیا. میں چیخنے لگی، زور زور سے چلانے لگی، پاگلوں کی طرح سے اسے پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ میرے کندھے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا. میں جتنا اسے پیچھے کرتی وہ اتنا ہی ہٹتا ہی نہیں تھا. میں اسی طرح سے نیچے اتر آئی. میری چیخوں پکار کی آوازیں سن کر پھپھو بھی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، پریشانی سے مجھے آوازیں دے رہی تھی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. اب جو پھپھو نے میرے کندھے پر کبوتر بیٹھا دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے. پھپھو نے بھی اس کبوتر کو ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے کندھے سے نہیں ہٹا. میں شدید خوفزدہ تھی، بار بار اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری اور پھپھو کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں. تھک ہار کر میں بیٹھ گئی اور ابا کا انتظار کرنے لگی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابا آ کر اسے ضرور ہٹا دیں گے. اور وہی ہوا. ابا نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا وہ کبوتر میرے کندھے سے اڑ کر ایک دم کہیں غائب ہو گیا. میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر یہ کہاں گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. پھپھو نے ابا کو سارا واقعہ کہہ سنایا. ابا یہ سن کر بہت پریشان ہوئے. کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح تمہارا مستقل علاج کروایا تھا اب نوری کا بھی کروانا پڑے گا. یہ نہ ہو کل کلاں کو کوئی اور مسئلہ بن جائے اور پھر ہم کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائیں. ابا نے کہا تو پھپھو نے بھی سر ہلا دیا. اس کے بعد ابا کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے. اگلے دن ابا نے اسی چچا کو فون کیا لیکن ان چچا کو تو ابھی انتقال ہو گیا تھا اور ان کا بیٹا ان کی جگہ یہ کام کرتا تھا کیونکہ وہ اپنا سارا علم اپنے بیٹے کو دے گئے تھے. ابا نے چچا کے بیٹے سے ساری بات کی، انہیں بتایا کہ آج کس طرح سے کبوتر نے نوری کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور اس کے کندھے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. چچا کے بیٹے نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں 2-3 دن تک حاضر ہو جاؤں گا اور پھر اس کا علاج کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابا کے لیے تو یہ 2-3 دن گزارنا ہی بہت مشکل تھا. انہوں نے چچا کے بیٹے سے جلد آنے کا کہا کہ آپ سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ پہنچ جائیں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے. میری اکلوتی بچی ہے، میں اس کی جان کا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ابا یہ کہتے ہوئے رو پڑے تو چچا کے بیٹے نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی حاضر ہو جاؤں گا. ابا کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی. انہوں نے فون رکھ دیا لیکن یہ ایک دن گزارنا بھی بہت مشکل تھا اور خاص طور پر ابا کے لیے. اور وہی ہوا جس کا ابا کو ڈر تھا. میں کمرے میں پھپھو کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی لیکن آج میں نے لائٹ بھی بند نہیں کی تھی. مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے پھپھو سے کہہ کر میں نے لائٹ آن ہی رہنے دی. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھپھو کی آنکھ لگ چکی تھی اور میں ابھی جاگ رہی تھی کہ اتنے میں مجھے کسی پرندے کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آئی. وہ آواز میرے بالکل قریب سے آ رہی تھی اور پھر اس جن ذات کے بولنے کی آواز سن کر میں گھبرا گئی. میں نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں پر کوئی کبوتر نہیں تھا اور مجھے ابھی بھی وہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی. میں چوکنی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہ تو وہ جن ذات نظر آ رہا تھا نہ ہی وہ آواز بند ہو رہی تھی. اور وہ آواز سن سن کر اب میرے کان تھک گئے تھے. میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور زور سے اسے پکارا، بس چپ کر جاؤ اب. اور نہ جانے اسے میری اتنی سی بات میں کیا مزہ آیا، دوبارہ مجھے آواز نہیں دی. لیکن اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جگہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ میرا گھر نہیں تھا بلکہ یہ کوئی اور جگہ ہے. میں نے حیرانی سے دیکھا تو یہ ایک بالکل اجنبی سی جگہ تھی. میں بہت حیران ہوئی. میں نے اٹھ کر پھپھو کو آواز دی، ابا کو آواز دی لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دی.
میں بہت پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل انجان سی جگہ تھی، یہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے ایک طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی مدد ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد جب میں تھک گئی تو چپ کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اب میں انتظار میں تھی کہ شاید کوئی میرے پاس آئے اور مجھے گھر لے کر جائے۔ نہ جانے یہاں پر مجھے کون لایا تھا۔ ابا، پھپھو، میں باری باری ان دونوں کو پکار رہی تھی، لیکن مجھے یہ دونوں نہ تو دکھائی دے رہے تھے، نہ ہی ان کی آواز آ رہی تھی۔ بے بسی سے میں اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق شام ہو گئی تھی، حالانکہ یہاں پر روشنی ہی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، ایک دم پریشانی سے اٹھی تو دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس دن کچن میں مجھے نظر آیا تھا۔ میں گھبرا گئی اور ایک دم سے سائیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اس نے اغوا کیا ہے۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور پھر وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کہنے لگا، تم آج سے میری قید میں ہو، اسی لیے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم یہاں سے بھاگی تو زندہ نہیں رہو گی۔ اس نے اتنی صفاقی سے کہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے خوف سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں وہی جنزاد ہوں جسے تم نے آزاد کیا تھا۔ میں گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تھا اور تم نے مجھے قید میں ڈال دیا اور اپنی باندی بنا کر رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری اسی مہربانی کی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں قید کیا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اسی لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی۔ پہلے میں تمہاری پھپھو پر عاشق تھا، لیکن اس وقت میرا وار نہیں چل سکا، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس جنزاد نے بہت غصے اور صفاقی سے کہا تو میں چپ کی چپ کر گئی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں، کیونکہ میں خود اس وقت بہت پریشان تھی۔ میں اپنے لیے یہاں سے فرار کا راستہ دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ جب تک یہ جنزاد نہیں چاہے گا میں تب تک یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب مجھے کتنی دیر یہاں رہنا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میں اس کی قید میں تھی، اور یہ اس پر منحصر کرتا تھا کہ میں کب تک یہاں رہتی۔ کچھ دیر بعد وہ جنزاد تو چلا گیا، لیکن مجھے ابھی بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ میں گھبرا رہی تھی، خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس ماحول میں بہت پراسراریت تھی۔ یہاں پر آہستہ آہستہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت ٹینشن تھی۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ابا مجھے پکار رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ میں ان کی پکار سن لیتی ہوں اور بدلے میں انہیں آواز دیتی ہوں، لیکن میری آواز ابا تک نہیں پہنچتی۔ وہ بدستور مجھے آوازیں دیتے رہتے ہیں۔ میں جھنجھلا جاتی ہوں اور بے بسی سے رونے لگتی ہوں، لیکن ابا تک میری آواز نہیں جاتی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ میں بار بار آوازیں دیتی رہتی ہوں، تو پھر ایک بھیانک چہرے والا آدمی میرے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر وہ زبردستی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر لے جاتا ہے۔ میں چیختی چلاتی رہ جاتی ہوں۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ مجھے جھرجھری آ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پسینے سے شرابور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ابا، نہ پھپھو، اور نہ ہی وہ بھیانک شکل والا آدمی۔ میں انجان جگہ پر موجود ہوتی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کب کوئی مجھے لینے آئے گا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ نہ تو مجھے کوئی انسان وہاں نظر آتا ہے، نہ ہی پھپھو یا ابا بچانے کے لیے آتے ہیں۔ میں ایک خوف اور تنہائی کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ایک جن ذات کی قید میں ہوں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ابھی تک مجھ پر یہی واضح نہیں ہوا تھا۔
اور پھر یہاں پر وقت گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، کس وقت دن ہے کس وقت رات ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی بھی کتنی دیر کے بعد میں یہاں آ کر بیٹھی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ارد گرد ہر جگہ کو گھوم کر دیکھ لیا۔ میں اپنے گھر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کہیں سے بھی اپنے گھر جانے کا راستہ نہیں ملا، اور پھر میں تھک ہار کر واپس یہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا بہت تیز بارش ہوگی۔ میرے پاس تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ اگر بارش ہو گئی تو میں کیسے اس بارش سے بچوں گی۔ دل میں عجیب سے وسوسے اور خیال چل رہے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ جن ذات دوبارہ چلا آیا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تم آج اپنے گھر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، پھر مل گیا کیا؟ اس کی بات پر میں نے اسے چونک کر دیکھا، لیکن وہ آگے سے مسکرا رہا تھا، جیسے میری حالت سے لطف لے رہا ہو۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تم مجھے کل واپس جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن وہ کہنے لگا، تم نے اب یہیں پر رہنا ہے، گھر واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ اس نے اتنی سرد مہری سے کہا کہ میں سناٹے میں رہ گئی، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک روتی رہی، اور پھر روتے روتے نہ جانے کب میں سو گئی۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کا ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود ہوں۔ میں نے ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھا۔ واقعی وہ ایک خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی موجود تھی۔ میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے انداز میں ابا اور پھپھو کو آوازیں دی، تو وہ دونوں ہی بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے، اور پھر مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ دونوں جیسے کھل اٹھے، اور پھر ایک دم آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ ابا تو باقاعدہ رونے لگے۔ ابا، پھپھو، میں کہاں چلی گئی تھی؟ آپ لوگ مجھے بچانے بھی نہیں آئے۔ میں نے روتے ہوئے گلہ کیا، تو ابا کہنے لگے، ہم تو خود بہت پریشان تھے، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، لیکن کہیں سے تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ تو بھلا ہو چچا کے بیٹے عتیق کا، جس نے آ کر عمل کیا اور تم آج واپس ہمارے پاس آ گئی ہو۔ پھپھو نے کہا تو میں نے عتیق کو دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور کافی اچھا خوش شکل تھا۔ پھپھو کی تعریف کرنے پر وہ ذرا شرما سا گیا۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ ابا اور پھپھو مجھے واپس دیکھ کر بہت خوش تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھپھو اور ابا مجھے گلے لگا لیتے اور اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے کی کوشش کرتے کہ واقعی میں موجود بھی ہوں یا نہیں۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں ان لوگوں سے اس طرح دور رہی ہوں۔ عتیق ابھی بھی یہیں تھا۔ اچانک میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ میرا رشتہ عتیق کے ساتھ طے کر دیا گیا، اور اگلے ہی دن میرے ہاتھ میں عتیق کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ میں حیرت سے ہکا بکا دیکھنے لگی۔ پھپھو سے اس بارے میں پوچھا تو پھپھو نے بتایا کہ عتیق کی امی نے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے، اور عتیق سے کہا ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی تمہیں پہنا دے، کیونکہ عتیق کو تم بہت اچھی لگی ہو۔ اس نے اپنی ماں سے تمہارے رشتے کی بات کی، اور پھر اسی لیے ابا نے بھی سوچنے کا وقت نہیں لیا اور جھٹ ہاں کر دی۔ مجھے نئی زندگی ملتے ہی ایک نیا رشتہ بھی مل گیا۔ میں عتیق کی منگیتر بن گئی۔ 2 دن ہو چکے تھے مجھے واپس آئے ہوئے، اور آج عتیق واپس جا رہا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ پھپھو سے باقاعدہ اجازت لے کر مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، تھوڑا شرما رہی تھی، لیکن عتیق بہت سادہ انداز میں مجھ سے کہنے لگا، میں واپس جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے عتیق نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں جھکا لی، پھر وہ چلا گیا۔ مجھے تو ابھی سے ہی عتیق کا انتظار لگ گیا تھا، اور میں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میرے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز میرے لیے تیار کی گئی۔ ابا ان دنوں بہت خوش تھے۔ پھپھو کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھپھو نے اپنے بچوں کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ گھر میں ابھی سے ہی بہت رونق لگ گئی تھی، اور پھر جلد ہی اپنے وعدے کے مطابق عتیق مجھے لینے کے لیے آ گیا۔
अतीक के पहलू में मैं इस वक्त दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, लेकिन ना जाने कैसे मेरी नज़रों के सामने उस जिन ज़ात का चेहरा आ गया और मुझे अपनी कैद के दिन याद आ गए। मैं एकदम खौफजदा हो गई। मेरे सारे जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ उठी। मैंने अपने सर को झटका और अतीक की तरफ अपनी तवज्जो कर ली, जो उस वक्त किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। और यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते उसने मेरी तरफ देखा तो मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था कि अतीक के साथ रहते हुए मैं हमेशा महफूज रहूँगी और खुश रहूँगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।